بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول، حدیث مبارکہ کا سبق ہے زاد الطالبین۔ سہ-ماہی امتحان آپ حضرات کا ہوا تھا۔ سہ-ماہی امتحان کے بعد آج دوبارہ اسباق کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ جو حدیث ہے دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہاں سے انشاءاللہ ہم سبق پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت کی مانند ہے۔ سجن کہتے ہیں قید خانے کو، جیل خانے کو۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا یہ مومن کے لیے قید خانے کی مانند ہے اور دنیا کافر کے لیے جنت کی مانند ہے۔ ترجمہ آپ حضرات سمجھ گئے؟ تو دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں دنیا کو مومن کے لیے قید خانے کی مانند قرار دیا گیا، جیل خانے کی مانند قرار دیا گیا کہ ایک صاحب ایمان اس دنیا میں قیدی کی طرح رہتا ہے، قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے اور دنیا کو قید خانہ سمجھتا ہے۔ کیوں سمجھتا ہے؟ کافر دنیا میں دنیا کو جنت سمجھتا ہے، اپنی من مرضی والی زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے دنیا جنت کی طرح ہے۔ کیوں ہے؟ تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ مومن کے لیے دنیا کو قید خانہ کیوں قرار دیا گیا، اس کی وجوہات کیا ہے۔ علماء نے اس کے کئی جوابات دیے ہیں۔ ایک بات اس میں پہلے وجہ ہی سمجھ لیں کہ دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ کیوں قرار دیا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طرح ایک قیدی قید خانے میں مکمل طور پر آزادانہ زندگی نہیں گزارتا، اس پر کچھ پابندیاں ہوتی ہے، کچھ حدود اور قیود ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ایک صاحب ایمان بھی جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے بالکل آزادانہ اور من مرضی والی زندگی نہیں گزارتا، بلکہ یہ ایک پابند زندگی گزارتا ہے، قیدی کی طرح کچھ اصول اور قوانین اور ضوابط کا پابند ہوتا ہے۔ وجہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس طرح ایک قیدی قید خانے میں کچھ اصول کا پابند ہوتا ہے نا، مکمل طور پر اپنی مرضی والی زندگی تو نہیں گزارتا، جہاں جانے کا دل چاہ رہا ہے، جو کھانے کا دل چاہ رہا ہے، جو پہننے کا دل چاہ رہا ہے، بلکہ یہ ایک قیدی ہے، اور قیدی ہونے کے ناطے اس پر قید خانے کے اور جو قید خانے کی انتظامیہ ہے ان کی طرف سے کچھ اصول اور قاعدے اور ضوابط لاگو ہوتے ہیں، یہ پابند ہوتا ہے، اس کی چلت پھرت محدود ہوتی ہے، سمجھ میں آ رہی؟ اس کی آزادی محدود ہوتی ہے، ہر چیز میں خود مختار نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو دنیا میں ایک انسان ہے وہ ایمان والا ہے، صاحب ایمان ہے، وہ بھی اپنی مرضی والی زندگی دنیا میں نہیں گزار سکتا، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے کا پابند ہے، دین اور شریعت پر چلنے کا پابند ہے۔ جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے وہ اس سے رکے گا، جن چیزوں کا شریعت نے حکم دیا ہے وہ اس پر عمل کرے گا، جس کو اوامر و نواہی کہا جاتا ہے نا، کہ اوامر پر عمل کرے گا اور نواہی سے رکے گا، نیکی والے کام کرے گا، گناہوں والے کاموں سے رکے گا۔ ہر چیز میں آزاد تو نہیں ہے نا، کسی بھی معاملے کو آپ لے لیں، کھانے پینے کو مثال کے طور پہ آپ لے لیں، اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے حرام قرار دی ہیں، شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ سود کے ذریعے سے، ناجائز ذریعے سے، ذرائع سے کمائی ہوئی دولت، اس کو استعمال کرنا حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں ہے؟ تو انسان آزاد تو نہیں ہے، کھانے پینے میں بھی آزاد نہیں ہے، اسی طریقے سے لباس میں بھی انسان آزاد نہیں ہے، شریعت نے پابندی لگائی، یہ سطر مرد کا ہے، اتنا سطر عورت کا ہے، اس کا چھپانا فرض ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میری مرضی میں جتنا لباس پہنوں یا پہنوں نہیں پہنوں، ایسا ایک صاحب ایمان نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زبان کے استعمال میں ایک صاحب ایمان بالکل آزاد نہیں ہے، میری مرضی ہے میں جھوٹ بولوں، گالی بکوں، فحش کلامی کروں، بد کلامی کروں، اس کی اجازت نہیں ہے، سننے میں آزاد نہیں ہے۔ تو بہت سارے جو معاملات ہیں، معمولات ہیں، اس میں ایک صاحب ایمان آزاد تھوڑی سی شریعت نے چھوڑا ہے، اپنی شہوت خواہش کو جہاں چاہے پورا کرے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے محارم نامحارم رکھے، کون سی عورتیں حلال ہے،
کون سی انسان کے لیے حرام ہے، کون سی محرمات ابدیہ ہے، یہ سب شریعت نے بتا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جس طرح ایک قیدی قید میں پابند زندگی گزارتا ہے، اسی طریقے سے دنیا میں ایک صاحب ایمان بھی پابند زندگی گزارے گا اور شریعت اور دین کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرے گا، آخرت میں اس کو جنت ملے گی۔ بس پہلی وجہ سمجھ میں آئی کہ قید سے تعبیر کیوں دی دنیا کو قید خانے سے؟ پہلی وجہ کیا ہے کہ جس طرح قیدی قید خانے میں محدود زندگی اور پابند زندگی گزارتا ہے، اسی طریقے سے یہ صاحب ایمان بھی دنیا میں پابند زندگی گزارتا ہے، بالکل آزادی اس کو نہیں ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح قیدی کبھی قید خانے میں دل نہیں لگاتا، دوسری وجہ بتا رہا ہوں، جس طرح قیدی قید خانے میں دل نہیں لگاتا اپنا، اس کا دل نہیں لگتا وہاں، بلکہ وہ اپنے آپ کو آزادی کا یعنی آزادی کا متمنی ہوتا ہے، وہ چاہے قید میں اس کو کتنی ہی سہولتیں دے دی جائے۔ قید خانے میں بھی تو کیٹیگریز ہوتی ہے، وہاں بھی کلاسیں و درجات سنائے ہوتے ہیں، اے کلاس ہے، بی اے، سی اے، فلاں فلاں، سہولیات کے اعتبار سے کسی میں زیادہ سہولیات ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، کوئی قید مع مشقت ہوتی ہے، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن بہرحال قید قید ہے، اگر کسی کو وہاں کتنی ہی سہولیات دے دی جائے، لیکن وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میں قید میں رہوں، پابند رہوں، بلکہ وہ چاہے گا کہ میں آزاد زندگی میں سانس لے لوں، میں آزاد فضاؤں میں چلا جاؤں اور میں آزادی حاصل کر لوں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ قیدی کبھی بھی اس کا قید خانے میں دل نہیں لگتا، وہ قید چاہتا نہیں ہے، وہ پابندی چاہتا نہیں ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے مجھے آزادی مل جائے اور میں اپنی اصلی جو میری دنیا ہے، باہر گھر ہے، بیوی بچے ہیں، اسباب ہیں، میں ان میں دوبارہ آ جاؤں۔ تو اسی طریقے سے ایک صاحب ایمان دنیا میں اپنا دل نہیں لگاتا کبھی بھی، اس کے سامنے آخرت ہوتی ہے، اس کے سامنے دائمی زندگی ہوتی ہے، اس کے سامنے اللہ پاک کی ملاقات، جنت کی نعمتیں ہوتی ہے۔ دنیا میں چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال ہو، عیش و عشرت ہو، لیکن صاحب ایمان جس کا تعلق اللہ پاک سے مضبوط ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی دنیا کی زندگی میں ہمیشہ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ تو ہمارے اعمال، ہم کمزور اعمال والے لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں دنیا میں ہی رہیں، لیکن ایک صاحب ایمان جس کا تعلق اللہ پاک سے جڑا ہوا ہو، وہ اپنے اصلی گھر جانے کے لیے بے چین رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کب اللہ پاک کی زیارت ہو، اللہ پاک سے ملاقات ہوگی اور اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا، اور کب جو ہے میں آخرت میں جاؤں گا، جنت کی نعمتوں کو پاؤں گا۔ تو جس طرح ایک قیدی کبھی بھی قید خانے میں دل نہیں لگتا، اس کا کتنی ہی سہولیات دے دی جائے، کتنی ہی راحتیں ہوں، وہ آزادی چاہتا ہے۔ ایک صاحب ایمان کی آزادی کیا ہے کہ اصل زندگی اس کے لیے آخرت کی زندگی ہوتی ہے، لیکن دنیا کی زندگی تو محدود ہے، پابند ہے، انسان ہر چیز میں صاحب اختیار بھی نہیں ہے نا۔ یہاں آپ ہر چیز جو دنیا میں آپ کو جس چیز کا دل چاہے کہ آپ اس کو حاصل کر سکتے ہو، نہیں ہو سکتا۔ کچھ چیزوں کو حاصل کر سکیں گے، بہت ساری چیزیں ایسی آپ چاہتے ہوئے بھی اس کو نہیں پا سکتے، اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ صرف جنت دنیا ایسی واحد جگہ ہے جہاں جس چیز کو دل چاہے گا وہ چیز آ جائے گی۔ تو اصل زندگی تو وہ زندگی ہے، یہ تو محدود اور قید والی ہے۔ تو دوسری وجہ سمجھ میں آئی کہ جس طرح قیدی کا دل کبھی بھی قید میں نہیں لگتا، وہ اپنے اصلی وطن آنا چاہتا ہے، باہر آنا چاہتا ہے، صاحب ایمان کبھی بھی اب دل یہاں پر نہیں لگتا، وہ اس ناپائیدار دنیا میں اپنا دل نہیں لگاتا، مشغول نہیں کرتا، اپنی زندگی کی ساری دوڑ دھوپ، محنت، توانائیاں صرف دنیا کے لیے صرف نہیں کرتا، وہ اپنی آخرت کی زندگی کے بنانے میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد اس دنیا سے آخرت میں منتقل ہو جائے تاکہ آخرت کی نعمتوں کو کیا کر لے، حاصل کر لے۔ دوسری وجہ سمجھ میں آئی۔ تیسری وجہ، مومن کے لیے دنیا کو قید خانہ کیوں قرار دیا گیا؟ تیسری وجہ علماء نے یہ لکھی کہ صاحب ایمان جب یہ آخرت میں جائے گا اور اللہ پاک اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے، یہ جب جنت میں جائے گا، وہاں کی نعمتوں کو دیکھے گا، چاہے اس نے دنیا میں کتنی ہی سختی والی زندگی گزاری ہو، جتنی ہی مشقتوں والی زندگی کیوں نہ گزاری ہو، لیکن جب یہ نہیں، دنیا میں چاہے اس نے کتنی ہی راحت والی زندگی کیوں نہ گزاری ہو، دنیا میں کتنی ہی سہولتیں، آرام، ہر راحت اس کو حاصل ہو، عیش والی زندگی اس نے چاہے گزاری ہو، لیکن جب یہ آخرت کی جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا تو وہاں اس کو یہ دنیا قید خانہ معلوم ہوگی۔ جنت کی نعمتوں کے سامنے اس کو یہ دنیا اور اس کی نعمتیں تو قید خانے کی طرح معلوم ہوگی۔ ظاہری بات ہے، جنت کی تو الگ بات ہے، تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا وہاں کیا کیا نعمتیں انسان کو حاصل ہوگی۔ اس بات سمجھ میں آئی؟ تیسری وجہ، دنیا میں چاہے کتنی ہی انسان کو عیش و عشرت مل جائے،
ارب پتی کرب پتی ہو، ہر چیز اس کے سامنے ہو، لیکن جنت کی نعمتیں جب یہ دیکھے گا اس کو ایسے معلوم ہے کہ میں تو قید خانے سے یہاں آیا ہوں، وہ تو قید خانہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جنت کی نعمتوں کے سامنے، جنت کی چیزوں کے سامنے اس کو یہ دنیا کیا معلوم ہوگی؟ قید خانہ معلوم ہوگی، کہ یہ تو قید خانہ تھا، محدود زندگی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تینوں وجوہات سمجھ میں آئے۔ اسی طرح آگے دیکھیں فرمایا وہ جنت الکافر، اور یہ دنیا کافر کے لیے جنت کی مانند ہے، یہ دنیا کافر کے لیے جنت کی طرح ہے۔ تو کافر کے لیے جنت کیوں قرار دیا؟ تو اس میں یہی وجوہات آپ اگر سمجھ چکے ہیں ابھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلی وجہ ہم نے کیا بیان کی تھی کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ کیوں؟ محدود زندگی گزارتا ہے، لیکن کافر سب کچھ یہیں پر چاہتا ہے، وہ اپنی آزادانہ زندگی یہاں پر گزارتا ہے، اپنی مرضی والی زندگی گزارتا ہے، کھانے پینے میں اپنے آپ کو آزاد تصور کرتا ہے، پہننے میں اپنے آپ کو آزاد تصور کرتا ہے، اپنی خواہشات شہوات پوری کرنے میں اپنے آپ کو آزاد تصور کرتا ہے، بلکہ اس پر عمل کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی عیش و عشرت والی جگہ تو صرف یہی دنیا ہے، اصل مزے تو صرف اسی دنیا میں ہیں، اور آخرت کا تصور کافر کے سامنے نہیں ہے۔ اسی لیے کافر اس دنیا کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ اس کے لیے جنت کی طرح ہے۔ اور جس طرح ایک آزاد آدمی، دیکھیں قیدی تو قید خانے میں دل نہیں لگاتا نا، لیکن ایک آزاد آدمی وہ قید خانے میں نہیں جانا چاہتا، وہ باہر کی دنیا میں دل لگایا ہوا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میں قید میں چلا جاؤں، بلکہ اس کو اپنی یہی دنیا اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح کافر یہ بھی موت نہیں چاہتا، یہ بھی آخرت نہیں چاہتا، اس کے سامنے آخرت کا، جنت کا اور نعمتوں کا تصور نہیں ہے، بلکہ اس کے نزدیک جو بھی ہے یہ دنیا ہے، اور اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہوں اور کبھی مجھ پر موت نہ آئے۔ تو اس کے لیے تو یہی دنیا جنت کی مانند ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تیسری وجہ یہی ہے کہ جب یہ کافر یہ جہنم میں جائے گا، آخرت میں اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، یہ وہاں کے شدائد کو دیکھے گا، وہاں کی تکلیفوں کو دیکھے گا، وہاں کی مصیبتوں کو دیکھے گا، چاہے دنیا میں اس نے کتنی ہی بالفرض پریشانی والی زندگی گزاری ہو، غموں والی زندگی گزاری ہو، جتنی یعنی سب سے زیادہ پریشان زندگی کسی کی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب یہ جہنم کے ہولناکیوں کو دیکھے گا تو اس کو اس کے مقابلے میں دنیا جنت معلوم ہوگی، اور یہ خیال کرے گا کہ میں تو جنت سے آیا ہوں، یہاں وہ جنت تھی۔ دنیا میں ہوتا ہے نا انسان پر بعض دفعہ کتنے حالات آتے ہیں، آپ تصور کر لیں کہ ہر برائی انسان پہ آ گئی ہے، ہر برائی آ گئی، دنیا کی ہر برائی، مصیبت، پریشانی، آفت میں انسان نے زندگی بسر کی، اس نے کوئی خوشی دیکھی نہیں۔ اس کے باوجود جب یہ جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھے گا اس کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ تو میں جنت سے یہاں پر آیا ہوں، اور وہ دنیا کیا تھی اس کے مقابلے میں؟ جنت تھی۔ جو بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مقصد یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا یہ جنت کی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو ایک صاحب ایمان کو دنیا میں اسی طرح پابند زندگی گزارنی چاہیے کہ وہ دنیا میں قیدی کی طرح زندگی گزارے، پابندیوں پر عمل کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، اس طرح کی روایت آتی ہے کہ اللہ پاک نے جنت کو ڈھانپ دیا ہے ناپسندیدہ چیزوں سے، مشکلات سے، شدائد سے، اور اللہ پاک نے جہنم کو ڈھانپ دیا ہے شہوات سے، خواہشات سے۔ تو جو بھی دنیا میں صبر کرے گا، اعمال والی زندگی گزارے گا، عبادات پر صبر کرے گا، تکالیف پر صبر کرے گا، یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مکارہ، پریشانیوں کا سامنا کرے گا، ظاہری بات ایک پابند زندگی ہے نا۔ اب کافر ہے، وہ صبح جب بھی اٹھ رہا ہے، نہ فجر کی نماز ہے، نہ ظہر کی ہے، نہ عصر مغرب عشاء ہے، نہ رمضان میں روزہ ہے، نہ زکوٰۃ دینی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک آزادانہ زندگی گزار رہا ہے کہ بھئی میرے ذمہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جب چاہوں سوؤں، جب چاہوں اٹھوں، جو چاہوں کھاؤں، جو چاہوں پیوں، جو چاہوں پہنوں یا نہیں پہنوں، جہاں چاہوں خواہش پوری کروں۔ اس کو ایک زندگی جنت معلوم ہوتی ہے جو حقیقت میں جنت نہیں ہے، جہنم والی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ تو آزادانہ زندگی گزارتا ہے، لیکن ایک ایمان والا جب پابند زندگی گزارتا ہے تو یہ اللہ پاک اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ وحفت النار بالشہوات، لیکن جہنم کو اللہ پاک نے شہوات سے ڈھانپ دیا۔ جو بھی من مانی زندگی گزارے گا، شہوات والی زندگی، خواہشات والی گزارے گا، جہنم میں داخل ہوگا۔ تو اس دنیا میں بہرحال ایک صاحب ایمان کو یہی پابند زندگی گزارنی ہے اور صبر کرنا ہے۔ صبر مختلف قسم کا ہوتا ہے نا، صبر عن المصیبہ ہوتا ہے، صبر علی المصیبہ ہوتا ہے، اور صبر علی الطاعت ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے صبر کی قسمیں ہیں کہ ایک ہے صبر عن المصیبہ، انسان پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، حالات آتے ہیں، اس وقت بھی صبر کرنا ہے،
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے صبر عن المعاصی بھی ہے، گناہوں سے صبر کرنا۔ دل چاہ رہا ہے، انسان کا دل چاہ رہا ہے یہ کر لوں، اس کو دیکھ لوں، اس کو دیکھ لوں، یہاں کوئی خواہش پوری کر لوں، لیکن اپنے دل پر آرے چلانے ہیں، صبر کرنا ہے۔ اور صبر علی الطاعہ بھی ہے کہ اللہ پاک کی اطاعت پر صبر کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ فجر کی نماز کو صبح دل تو نہیں چاہ رہا، صبح صبح اٹھنا ہے، لیکن اس نے اپنے دل پر جبر کیا، اٹھا، وضو کیا اور مسجد آ گیا۔ یہ اطاعت ہے نا اللہ پاک کی۔ رات کو تہجد کے لیے اٹھ رہا ہے، رمضان میں سخت گرمی ہے لیکن یہ روزے رکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے مال میں سے جو محنت سے کمایا شریعت کے اللہ پاک کے حکم پر، اس کی زکوٰۃ کو ادا کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، یعنی اللہ پاک کی اطاعت پر صبر کے ساتھ عمل کر رہا ہے۔ تو صبر کی یہ ساری قسمیں ہیں۔ ایسا شخص پھر کیا اللہ پاک اس کو جنت کا حقدار بنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال دنیا میں ایک پابند زندگی جتنی جب انسان گزارے گا تو اتنا ہی اللہ پاک اس کو آخرت میں نعمتوں سے نوازیں گے۔ آگے دوسری روایت دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مسواک کرنا یہ منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک کرنا مطہرۃ للفم، منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے، ومرضاۃ للرب، اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ مسواک آپ جانتے ہیں نا، مسواک کرنا۔ یہاں مسواک کے اس حدیث مبارکہ میں دو بڑے فائدے بیان کیے گئے کہ مسواک کے دو بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ وہ جسمانی ہے یا دنیاوی ہے، دوسرا فائدہ روحانی ہے یا اخروی ہے۔ مسواک کا جسمانی فائدہ کیا بیان کیا گیا؟ دنیاوی فائدہ منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے کہ مسواک کے ذریعے سے نقد فائدہ تو یہ ملتا ہے کہ دانت صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، منہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، یہ دنیاوی فائدہ ہے نا جسمانی۔ روحانی فائدہ اخروی کیا ہے کہ جو بندہ مسواک پابندی سے کرتا ہے اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اللہ پاک کی رضامندی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، یہ بھی روحانی فائدہ ہے۔ تو مسواک سے متعلق جسمانی اور روحانی فائدے اس حدیث مبارکہ میں ذکر کیے گئے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرته بالسواک عند كل صلاۃ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا، یعنی وجوبی۔ اگر حضور علیہ السلام حکم فرما دیتے تو وہ واجب ہو جاتا پھر صورت میں، لیکن وجوبی حکم شریعت نے نہیں دیا نا۔ اگرچہ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ اس سنت پر عمل فرمایا ہے، آپ علیہ السلام نے ہمیشہ اس پر عمل فرمایا ہے، مسواک پر۔ یہ آپ کی ایسی مبارک سنت ہے کہ آپ نے کبھی مسواک ترک نہیں فرمایا، کبھی بھی، بہت زیادہ اہتمام فرمایا، لیکن امت کو اس کا وجوبی حکم نہیں دیا تاکہ امت کے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ لیکن بہرحال یہ ایسی بابرکت سنت ہے کہ ایک صاحب ایمان کو اس پر پھر بھی پابندی سے عمل کرنا چاہیے بہر صورت، کہ مسواک کو اپنی زندگی کا جز بنا لے۔ اور آپ علیہ السلام کو کس قدر اہتمام تھا، روایت میں آتا ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، جب حضور علیہ السلام کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت ہوا، آپ کا آخری وقت ہے، دنیا سے رحلت فرمانے کا وقت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں آپ نے سر مبارک رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں وہ داخل ہوئے، تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹکٹکی باندھ کر مسواک کو دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مزاج شناس تھی، سمجھ گئی کہ آپ علیہ السلام کو مسواک کی طلب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے وہ مسواک لے لی اور اپنے لعاب سے اس کو نرم کر لیا، دانتوں سے نرم کر کے آپ علیہ السلام کو دے دی۔ آپ نے اس طرح اچھے انداز میں مسواک فرمائی جسے ایک صحت مند تندرست آدمی کرتا ہے۔ دنیا سے جا رہے ہیں اس وقت بھی مسواک کا اتنا اہتمام ہے، اور اس کے علاوہ ہر نماز کے وقت، سوتے وقت، جاگنے کے بعد آپ علیہ السلام وقتاً فوقتاً مسواک کا استعمال فرماتے تھے۔ بہت ہی بابرکت سنت ہے۔ اور روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز پر جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حدیث میں کتنی؟ 70 گنا۔ آپ نے مسواک کیا پھر وضو کر کے نماز پڑھی، اور یا بغیر مسواک کے، تو جو مسواک کر کے پڑھی جائے وہ بغیر مسواک والی نماز پر 70 گنا زیادہ، 70 درجہ فضیلت رکھتی ہے۔ بہت بڑی سنت ہے، بہت بڑا عمل ہے، لیکن جہاں دیگر سنتوں میں آج کمی کمزوری آئی ہے، خاص طور پر اس سنت میں بھی آج کمزوری آ گئی ہے، مسواک کا اہتمام بہت ہی کم ہے۔ تو اس سنت کا اہتمام کیا جائے، اور کچھ مشکل بھی نہیں ہے،
صبح بنات کے سبق میں ہی میں نے عرض کیا کہ کوئی مشکل سنت تو نہیں ہے نا کہ مسواک کا حصول مشکل ہے یا اتنی مہنگی ہے کہ ہمارے لیے لینا مشکل ہے. ہر جگہ دستیاب، ہر مسجد کے باہر مسواک ملے گی اور بالکل معمولی قیمت پر مسواک ملے گی. اس کا اہتمام کیا جائے مسواک کا. پھر چاہے پیلو کی مسواک ہے، زیادہ تر چونکہ پیلو کے درخت کی جڑ کی ہوتی ہے نارمل جو ہم استعمال کرتے ہیں، بعض جگہ زیتون وغیرہ یا دوسری لکڑی کی بھی ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن مسواک کا اہتمام کیا جائے بہرحال. اور اس مسواک میں اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے کہ انسان ہر نماز سے پہلے جب وضو کرے مسواک کا اہتمام کیا کرے. رات کو سوتے وقت بھی اہتمام کر لے، صبح جاگنے کے بعد اہتمام کر لے، لیکن وضو کے وقت تو اس کو اپنی عادت بنا لے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور موٹائی کے متعلق جیسے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو چھنگلی ہے، ہماری چھوٹی انگلی ہے، اس کی موٹائی کے برابر جو ہے مسواک بہتر ہے، آداب میں سے ہے. بہت زیادہ موٹی بعض دفعہ ہے، بہت زیادہ بالکل باریک ہوتی ہے، تو ایسا نہ ہو، بلکہ بہتر یہ کم از کم یہ جو چھوٹی انگلی ہے ہاتھ کی، اس کی موٹائی کے برابر مسواک رکھی جائے اور اس کی جو لمبائی طوالت ہے وہ ایک بالشت کے برابر رکھی جائے. بالشت ہوتی ہے نا، بالش کے برابر رکھی جائے. اور پکڑنے میں باقی آپ حضرات جانتے ہیں کہ مسواک کرنے کا جو طریقہ ہے، ایک انگلی یہاں رکھی جائے، 3 انگلیاں اوپر اور ایک یہاں، اور پھر دائیں سے بائیں کر لی جائے، اوپر سے نیچے کر لی جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح اس میں ایک بات یہ سمجھ لیں مسواک میں کہ ہم ٹوتھ پیسٹ یا برش استعمال کرتے ہیں، آیا اس سے اس سنت پر عمل ہوتا ہے یا نہیں، یہ سمجھ لیں. تو دیکھیں 2 باتیں ہیں. صفائی ستھرائی مستقل سنت ہے، مسواک کرنا مستقل سنت ہے. حدیث میں آتا ہے علیہ السلام نے فرمایا طہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے. تو مطلقاً صفائی ستھرائی رکھنا یہ مستقل سنت ہے. کسی نے اگر ٹوتھ پیسٹ برش استعمال کیا، صفائی کی سنت پر عمل ہو جائے گا، مسواک کا ثواب نہیں ملے گا. لیکن اگر کسی نے مسواک کا پر عمل کیا، مسواک کیا، صفائی کی سنت کا ثواب بھی ملے گا، مسواک کا ثواب بھی ملے گا. اور اگر کوئی دونوں کو جمع کرنا چاہتا ہے دانتوں کی وجہ سے یا کسی خاص عذر کی وجہ سے، ٹوتھ پیسٹ اس کا استعمال بھی رکھ لے، لیکن مسواک کا اہتمام ضرور رکھا جائے. اس سنت کو ترک نہ کیا جائے، چونکہ سنت بھی ہے. تو چاہے انسان کوئی اور چیزیں پاؤڈر استعمال کرے، ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں، وہ اپنی جگہ پر، لیکن مسواک کی اس سنت کو کبھی بھی چھوڑا نہ جائے. اسی طریقے سے اس کے اخروی فائدے تو آپ کے سامنے آ گئے. اللہ پاک کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی مبارک سنت پر عمل ہوتا ہے. دنیاوی بھی بہت سارے فائدے، طبی فائدے بھی ذکر کیے گئے ہیں جدید میڈیکل ریسرچ میں کہ مسواک کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں. جو مسواک کرتا ہے کبھی بھی اس کو دانتوں کا مرض لاحق نہیں ہوتا، مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، مسوڑوں کا مرض نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اس کا ایک فائدہ یہ ہے، لکھا ہے باقاعدہ، کہ اس سے معدہ مضبوط ہوتا ہے. چونکہ جب مسواک کرتے ہیں لکھا ہے کہ باقاعدہ اس طرح ایک مادہ سا جو ہے معدے میں اترتا ہے، جس کی وجہ سے جو کھانا کھایا ہوتا ہے وہ ہضم ہو جاتا ہے. تو مسواک کرنے والے کا معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا، معدے کا مرض اس کو لاحق نہیں ہوتا. بینائی تیز ہوتی ہے. اللہ پاک مرنے کے وقت کلمہ نصیب فرماتے ہیں، کلمے کی توفیق ہوتی ہے. اور بہت سارے فائدے اس کے باقاعدہ اطباء نے اور جدید تحقیقات والوں نے لکھے ہیں کہ دنیاوی فائدے بھی ہیں مسواک کے. تو بہرحال اس سنت کو معمولی نہیں سمجھا جائے، یا معمولی سمجھ کر اس سنت کو ترک نہ کیا جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مسواک کی سنت بہت بابرکت سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے. اور مسواک خرید کر پھر کرنے کا بھی اہتمام ہو، کرنے کے بعد اس کو صفائی ستھرائی سے رکھنے کا بھی اہتمام. چلو اب میں نے لے تو لی، لیکن اب اس میں ایسا میل کچیل جمع ہو گیا کہ میں اس کی صفائی کا اہتمام ہی نہیں کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو. اس مسواک کو اچھی طرح دھو کر رکھیں، خشک ہو جائے، اور اسی طرح وقتاً فوقتاً اس کے برش بنانے کا اہتمام کیا جائے، مسواک کو تر و تازہ رکھیں. تو بہرحال مسواک کی سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے. 2 حدیثیں آج ہم نے پڑھی. پہلی حدیث ہم نے پڑھی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا کو کبھی بھی اپنی مستقل جگہ نہ سمجھے. دنیا ایک عارضی جگہ ہے، ناپائیدار جگہ ہے. جس طرح ایک قید خانے میں قیدی عارضی طور پر ذہن بنا کر رہتا ہے، دنیا میں بھی انسان قیدی کی مانند رہے، پابند زندگی گزارے، دین اور شریعت کے احکامات والی زندگی گزارے، اللہ پاک کی اطاعت کو پابندی سے اور صبر کے ساتھ کرے، گناہوں پر صبر کرے، مصائب اور آلام پر صبر کرے. اللہ پاک جنت کی نعمتیں نصیب فرمائیں گے. اور دوسری حدیث پڑھی مسواک سے متعلق، تو مسواک دنیاوی فائدے کا ذریعہ بھی ہے، اخروی فائدے کا ذریعہ بھی ہے.
ہم تو بہرحال اصل میں حضور علیہ السلام کی سنت کی نیت سے استعمال کریں. بعض دفعہ ہم ایک عمل سنت پر عمل کرتے ہیں لیکن اس میں دنیا کی نیت کرتے ہیں کہ مجھے یہ فائدہ حاصل ہو. کبھی بھی اس میں دنیا کی نیت نہ کرے. جو بھی انسان عمل کرے اس میں آخرت کی نیت کرے, اللہ پاک کی رضامندی کی نیت کرے, حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل. دنیاوی فائدے خود بخود حاصل ہو جائیں گے, اور دنیاوی کام بھی نیت کی تصحیح سے کیا بن جاتا ہے؟ اجر و ثواب بن جاتا ہے, عبادت بن جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ 2 حدیثیں پڑھی ہیں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.